دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 15 تاریخ پیر کے دن جو شخص بھی یہ خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں، ایک ایسی زندگی کی شروعات کروں جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ تو درد ہو، نہ تو تکلیف ہو، نہ ہی کوئی پریشانی ہو، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج ماہ جمادی الاول کی 15 تاریخ پیر کے دن صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والو آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے گا، اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ماہ جمادی الاول کی 15 تاریخ پیر کے دن ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جاتا ہے۔ اللہ والو جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمت و برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رحمت اور عظمت کے مہینے میں آج پیر کے دن، دولت والے پیر کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ والو یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، اسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، رحمتوں برکتوں والا، عظمتوں والا، کامیابیوں والا، رزق اور دولت کی تقسیم والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو ہر مہینے کی شان اپنی جگہ، لیکن یہ مہینہ بہت ہی خاص ہے۔ اللہ والو یہ وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہے۔ آج آپ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے، ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا، غیب سے آپ کی پریشانیوں کا حل فرمائے گا۔ اللہ والو یہ وظیفہ آج کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج اگر آپ رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات غیب سے فرشتوں کے ذریعے آپ کے گھر میں بھجوا دے گی۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو یہ عمل سورہ کوثر کا ہے، سورہ کوثر کے عملات کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج پیر کے دن آپ لوگوں نے اس خاص مہینے میں، رحمت و برکتوں والے مہینے میں، عظمتوں والے مہینے میں پیر کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے، صرف آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمت و برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب مولا علی شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، اور اللہ والو اسی طریقے سے 3-4 لوگ اور اللہ کے پیارے شیر، خدا کے شیر خدا علی المرتضی کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے مختلف اپنے حال و احوال بیان کرے۔ مولا علی شیر خدا نے ان کو فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ اللہ والو استغفار کی بہت فضیلت ہے، استغفار کی بہت برکتیں ہیں، کیونکہ جب ہر بندہ ان کے پاس آتا، آپ ہر کسی کو استغفار کی ہی ترغیب دلاتے، تو وہاں پر آپ کے بیٹھے مریدوں نے پوچھا کہ مولا ہم کیا دیکھتے ہیں، ہر بندہ آتا ہے، الگ الگ مسئلے مسائل بیان کرتا ہے، ان سب کا علاج آپ استغفار ہی بتاتے ہیں۔ مولا علی نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ بندے کی اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے۔ اگر تم اللہ پاک سے صلح کر لو گے،
اگر استغفار کر کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لو گے، رحمتوں برکتوں کی توجہ اپنی طرف کروا لو گے، رب کی توجہ کے مرکز میں بن جاؤ گے، تو اللہ والوں خود بخود آپ کی جو پریشانیاں ہیں، جو تنگ دستیاں ہیں، وہ سب کی سب آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ استغفار کا ذکر کرنا رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ آج رحمت اور عظمت کے مہینے میں کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد آپ لوگوں نے ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا ہے، آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج پیر کے دن اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ غیب سے مدد چاہتے ہیں، جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ بن مانگے اپنی ہر حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، غیبی خزانوں سے پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ آج پیر کے دن سورہ کوثر کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ سورہ کوثر کے کمالات تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب سورہ کوثر کو پیر کے دن پڑھا جاتا ہے تو پھر گھر کی تمام تنگ دستیاں، آپ کے کاروبار میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، وہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بندہ نیا گھر چاہتا ہے، نیا گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے۔ اگر کوئی بندہ اولاد نرینہ چاہتا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ پیر کے دن کو قبولیت کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ والو آج وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آج یہ عمل کرتے وقت رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، اپنی اوقات، اپنی حیثیت دیکھ کر، اپنی نوکری اور سیلری دیکھ کر مت مانگیے گا۔ آج رب کی عظمت، شان کو دیکھ کر مانگیے گا۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ والو آج دولت والی پیر ہے۔ پیر کے دن منگتا بھیکاری فقیر بن کر مانگے، نبی کریم کے صدقے سے مانگے، نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مانگے۔ آج ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ والو پیر کی فضیلت اور برکت جتنی بتاؤں گا اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ پیر کے دن نبی پاک کی پیدائش کا دن ہے۔ پیر کا وہ واحد دن ہے جس دن نبی پاک ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس زمین پر بھیجا۔ آپ لوگوں نے آج پیر کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ کے پورے سال کا، پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ والو یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج پیر کے دن بے شک اس وظیفے کو کر کر دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والو ماہ جمادی الاول کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ آج پیر کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں موجود بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج اس مبارک اور بابرکت مہینے میں، رحمت و برکتوں کے مہینے میں، اگر آپ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے رستے سے رکاوٹیں، بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو آپ نے آج اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ عمل بہت چھوٹا ہے، آپ بآسانی کر لیں گے۔ بے شک میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے کرنے میں صرف اور صرف 1 یا 2 منٹ ہی لگیں گے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں پیر کا دن آ جائے تو آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کرنا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔
اللہ والوں یہ موقع بار بار نہیں آتا، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لیجئے گا، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، کئی سالوں سے حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو وظیفوں سے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، وہ ایک بار آج پیر کے دن یہ وظیفہ شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھ کر دیکھے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ صبح پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے، صبح تک تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میری وہ بہنیں ضرور پڑھیں جو گھر میں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا کرامت ہے۔ بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو آج پیر کے دن اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد قرض سے نجات کے لیے ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگ لیجئے گا، قرض داروں کے قرض بھی اتر جائیں گے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پیر کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے۔ آپ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں، میرا رب ایک بار مانگنے پر 70 گنا یعنی 70 گنا بڑھا کر آپ کو عطا کرے گا۔ رب کی شان ہے، رب کی عظمت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے۔ آج اگر آپ لوگ 1 لاکھ مانگو گے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازے گی۔ یہ وقت ہے، یہ گھڑیاں ہیں قبولیت کی۔ آج کا دن آپ لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا۔ اگر کوئی بندہ آج اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے تو آج پیر کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھو گے تو یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت 100% گارنٹی سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ عمل بہت خاص ہے، یہ لمحات بہت خاص ہے۔ بس آپ نے ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی ناکامیابی کی یہ وجہ ہماری اپنی ہی لاپرواہی ہے۔ اس لاپرواہی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ ہیں وظائف صحیح پڑھتے ہیں، ہر چیز صحیح کرتے ہیں، جلد بازی کر جاتے ہیں، ترتیب کو صحیح طرح سے سمجھتے نہیں اور پھر اپنی منمانی کرتے ہوئے وظیفہ پڑھتے ہیں، نتیجہ کیا؟ ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہترین فائدے ملیں گے، ایسے ایسے فائدے ملیں گے آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے وظیفہ سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، گھر کے کونوں کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔
मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, जन्नतुल बकी से उठा मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा मेरे मौला। उस मर्द मुजाहिद को जाहिर फरमा दे जो पूरी दुनिया में निजाम आलम का नाफिज कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआओं में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सुबह भी पढ़ लें, शाम में भी पढ़ लें, लेकिन कुछ खास वक्त होते हैं जो मैंने आपको बताया है, उस वक्त में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वरना ये वजीफा आप लोग सुबह से लेकर शाम तक कभी भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आप सबको मुकम्मल इजाजत आम है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात इंसान को खबर नहीं होती, वो रब की पकड़ में चला जाता है, वो रब के खिलाफ कोई ऐसा काम कर देता है कि अल्लाह पाक उसको पकड़ लेते हैं। और जब कोई बंदा रब की पकड़ में चला जाए तो उसके फर्ज भी कबूल नहीं हो रहे होते, वज़ाइफ कहां से कबूल होंगे। तो अल्लाह वालों, पहले अस्तगफार करें। अस्तगफार करने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, एक सादा सा तरीका आप लोगों को बता ही देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानियां हो सके। वो सादा तरीका कौन सा है? अपनी आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें कि आपके कौन से गुनाह हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी लर्जिशें हैं जो आपके सामने आ गई हैं। उन गुनाहों को याद करें, रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह 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 को सिर्फ और सिर्फ 70 बार पढ़ना है। क्योंकि नबी पाक की एक हदीस है कि नबी पाक भी 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करते थे। तो अल्लाह वालों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दुरूद खिजरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो दुरूद कुरान में आया वो दुरूद पढ़ेंगे, जो दुरूद आप लोग हर नमाज के बाद पढ़ते हैं वो दुरूद पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग नमाज वाला ही दुरूद पाक पढ़ें। एक बार हुस्न बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपनी बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई लाचार है, कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों को पुकार रहा है, किसी का कारोबार चलता हुआ ठप हो गया है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, आप लोग ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा, रब कराएगा, हर काम रब कराएगा। बस आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाते पाक पे कामिल यकीन और भरोसा करना है। अल्लाह वालों, ये वजीफा इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी तमाम परेशानी का, तमाम तंगदस्ती का आखिरी हल साबित होगा। तो आप लोगों ने अपने खास मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रही हैं। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। अल्लाह वालों, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, भगा भगा के देख रहे हैं, लेकिन अब
अमल बता रहा हूँ, वजीफा बता रहा हूँ, किस तरीके से अमल करना है, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है। आपको एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो लिहाजा आप लोग वीडियो को स्किप करके या काट काट कर मत देखिएगा। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे कौन सा अमल करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम है। आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये सिफाती नाम या अजीजू को पढ़ना है। या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू। या अजीजू का मतलब है एक इज्जत देने वाले। आपने या अजीजू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कि इज्जत के मोहताज रहते हैं, इज्जतों के मोहताज बनते हैं। उनके पास पैसा तो बहुत है, दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन इज्जत नहीं, लोग उनकी इज्जत नहीं करते। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों का हर बंदा इज्जत करेगा, एहतराम की नजर से देखेगा। आप लोगों ने या अजीजू को पढ़ना है। हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और या अजीजू को आपने मुट्ठी बंद करके, सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद करके आपने या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू को पढ़ना है। और याद रखिएगा, ये रब्बे काबा का सिफाती नाम है। इस नाम को पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी हाजात हैं, जो भी बंदा जिसको आप अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, तो मुट्ठी बंद करके या अजीजू को पढ़ना शुरू कीजिएगा। या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और मुट्ठी को बंद करके पढ़ना है। तसव्वुर में जिस बंदे को अपने हाथों में करना चाहते हैं उसको सोच के करना है, क्योंकि बास औकात, बल्कि बास औकात क्या ज्यादातर यही होता है कि जो भी नौकरी करने वाले हजरात हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा तंग करता है। तो बेहतर है कि अल्लाह पाक का नाम या अजीजू के जरिए आप लोग उसके दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करवा दें। इंशाअल्लाह इस अमल को सिर्फ 11 बार ही पढ़ेंगे। या अजीजू से आप लोग अल्लाह पाक से मदद तलब करेंगे तो उस बंदे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये वजीफा बीवी अपने शौहर के लिए भी कर सकती है और शौहर अपनी बीवी के लिए भी कर सकता है। सिर्फ मुट्ठी को बंद करके या अजीजू आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या अजीजू पढ़ना है। उसके साथ फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरतुल कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर अल्लाह पाक की लाडली और बहुत ही प्यारी सूरत है। इस सूरत को दौलत का खजाना भी कहा जाता है। ये सूरह कौसर रिस्क और दौलत का सर चश्मा है। जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, जिनके घरों में बेरोजगारी है, बंदिशें हैं, तंगदस्तियां हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, मसाइल हैं और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, वो आज सूरह कौसर को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखें। आप रब्बे करीम से 70 करोड़ भी मांगोगे तो रब की जात आपके मुकद्दर में लिख देगी। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। रब्बे करीम में चाहा तो इतना मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आपकी 7 नस्लों तक काफी होगा। शर्त यह है कि आपने वीडियो को शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ना है। अब आप लोगों ने सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है। 21 बार आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा ध्यान और तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोग सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। वजीफा छोटा है, बताने का मकसद ये होता है कि एक तो ये मुस्तनद और खास अमाल है, जिस तरह बताया जाएगा वैसे ही पढ़ना है, इसमें कोई रद्दो बदल करने की इजाजत नहीं। और दूसरा, छोटे वजीफों से फायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन सुथरा पढ़ें, यकीन कामिल से पढ़ें। बास औकात बड़े बड़े वजीफों से इंसान का ध्यान हट जाता है, इसे समझ में नहीं आती, उसकी तवज्जो भी खो जाती है। इसलिए थोड़ा वजीफा पढ़ें लेकिन रब से इतना मांगे कि रब की जात आपको खजानों का मालिक बना दे।
آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنے کا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے یا عزیزو کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ کوثر پڑھی، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کہنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کو کس طرح سے پکارنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ غنی کر دینے والا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں یا مغنیوں کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے ایک غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، غنی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف مال و دولت ہی آ جائے، اللہ پاک آپ کی بچوں میں برکت عطا فرما دے، آپ کو اولاد صالح عطا فرما دے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرما دے، تو یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، اللہ والو علم لدنی سکھا دے، یا پھر آپ کو علم باطل یا علم ظاہر کی آپ کو معلومات آ جائے، آپ مجدد بن جائے، یہ بھی غنی ہونا ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، آپ کے چہرے پہ وہ نور عطا فرما دے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر آپ کو اش اش کرے، آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو باعزت باوقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے، یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے بیان کری، تو لہٰذا یہ خاص وظیفہ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا غنیوں یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا غنیوں یا مغنی کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، چوتھا اور آخری وظیفہ یہ سب سے خاص ہے۔ آج کے اس خاص ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی یہی ہے۔ آپ نے ایک لیمو لینا ہے، آپ کے گھر میں موجود ہوگا لیمو جسے لیمن کہتے ہیں انگلش میں، لیمو کا جوس بھی آپ نے پیا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں لیمو موجود نہیں، بڑے سائز کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، چھوٹے سائز کا نہ ہو اور گلا ہوا سڑا ہوا نہ ہو، بہترین لیمو کا انتخاب کریں، اچھا لیمو ہو، ستھرا لیمو ہو۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو لینا ہے، اس لیمن کو لینا ہے، اپنی مٹھی میں رکھیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور اس مٹھی کو بند کر لیں۔ جو آپ کا دشمن ہے، اگر غریبی دشمن ہے نا تو اپنی غریبی کو سوچیں کہ میرے مولا مجھے غنی کر دے، غریبی میری ختم کر دے۔ اور یہ جو دو نام بتا رہا ہوں، یا قہارو اور یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یقین کرے چیخیں نکال دے گا۔ آپ کی نظر بد ہو، جادو جنات کے معاملات ہوں، چیخیں نکل جائیں گی، بس توجہ کرنی ہے، پوری توجہ سے سماعت کریے گا۔ لیمو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرے، تصور کرے جو دشمن ہے، جو بھی دشمن ہے، رشتوں کی آڑ میں کوئی آ رہا ہے، کوئی معاملات ہیں سیدھے نہیں ہو رہے، کاروباری مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، ان سب کو ذہن میں رکھیں۔ جو آپ کی آڑ میں آ رہا ہے اس کو بس ذہن میں رکھ لیں، یا قہارو یا جبارو، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں لیمو کو رکھنا ہے، زیادہ کس کے بند نہیں کریے گا کہ اس کا رس ہی نکل جائے، اور کاٹنا نہیں ہے، ثابت لیمو لینا ہے، نشانات نہ ہو۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بار دھو بھی لیے گا۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کے یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر دونوں کو، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ خاموشی، مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں دنیا جہان میں نہیں ہے، آپ بالکل الگ ہیں، اس طریقے سے کریں۔ کرا اب دیکھیں نظر بد ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ پہ نظر بد ہے، کسی نے جادو تعویذات کروائے ہوئے ہیں، پتلے آپ کے نام کے بنائے ہوئے، جو بھی ہے، آپ لوگوں نے آپ نہیں کرنا ہے وظیفہ، کسی سے کروانا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میں نے وظیفہ پڑھ لیا، لیمو میں اپنی بیگم کو دے دوں وہ میرے سر پہ سے گھما دے گی، نہیں، آپ نے خود ہی گھمانا ہے۔ 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا، نظر اتارتے ہیں، 7 دفعہ سیدھا چکر لیتے ہیں اور بس اتار دیتے ہیں ہم نظر، نہیں، 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا، یہ آپ کی نظر اتر جائے گی، آپ کی نظر اتر جائے گی، نظر بد ہے آپ پر، تعویذات ہیں جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کوئی سفید کپڑا لے لیں یا سفید کاغذ لے لیں، اس کو اپنے سر پہ رکھیں، اس لیمو کو اپنے سر پہ رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ اپنے بیچ میں سے کیسے کاٹیں گے؟ بھائی شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ نا،
शीशे के आगे खड़े हो जाओ तो आपको पता भी चलता रहेगा, ज्यादा जोर से नहीं काटिएगा कि आपको नुकसान हो जाए। अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। लीमू और छुरी काट दें, बस एक बार काट दें, बीच में से काट दें, और फिर आप अगर चाहे तो 4 हिस्सों में भी काट सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। 4 हिस्सों में काट दें। अब आप लोगों ने क्या करना है, उस लीमू को लेके जाए सड़क जो जहां पर 4 रास्ते निकल रहे हो, बेसिकली जैसे चुरंगियां होती हैं, 4 रोड निकल रहे होते हैं, उसके बीच में उस लीमू को रखें और अपने सीधे पांव से उसकी भले चप्पल हो पांव के अंदर, उससे मसल देना, उसको अच्छी तरीके से मसल दें, नींबू को अच्छी तरीके से पूरा जूस उसका निचोड़ जाए, बिल्कुल निचोड़ दें, और फिर आप लोग बगैर पीछे मुड़े आप चले जाएं। अल्लाह वालों, नजर तो ऐसी कटेगी कि बस जादू जिन्नात के मामला सब खत्म। ये ऐसा मुस्तरद वजीफा आपके हवाले कर रहा हूं। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़िएगा। दुआ आपने अच्छे अंदाज में मांगनी है। ये जरूरी नहीं कि लीमू काट के आप लोग फिर पहले उसको निचोड़ कर आएंगे फिर दुआ मांगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग लीमू काटे भी नहीं, पहले दुआ मांग ले, अच्छी तरीके से दुआ मांग ले, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मांग ले दुआ मांग ली। अब आप लोग जाएं शीशे के आगे, 7 दफा सीधा 7 दफा उल्टा घुमाएं लीमू को, अपने सर पे कोई सफेद कागज रख दे या सफेद दुपट्टा, सफेद ना हो तो काला भी रख दे, कोई हर्ज नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ, सफेद रखेंगे ज्यादा अच्छा है। मैं सफेद के ऊपर करता हूँ वजीफा। मैंने जब भी इस लीमू वाले अमल को कराया, मैं सफेद पे करता हूँ, तो काम भी हो जाता है मेरा। तो इसलिए मैं आपको सफेद का बता रहा हूँ, तजुर्बा है मेरा सफेद का। ये नहीं है कि आप लोग कोई और सा भी ले सकते हैं, ले लें कोई और सा भी, लेकिन मेरा सफेद का तजुर्बा है, तो मैं इसलिए सफेद आपको कह रहा हूं। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के इज्जत के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।